مہینہ انسانی جان دی قربانی ہے کہ مومن مسلمان دی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس وقت بھی مومن بندے کو لو مال منگے اے مال حاضر کر دے تے جان منگے تو جان قربان کرن کو لو بھی دریغ نہ کرے بلکہ خوشی خوشی اپنی جان بھی ہتھیلی تے رکھ کے رب دے حضور پیش کر چھوڑے اگوں اللہ دی مرضی ہے کہ چاہوے تے جان دی قربانی قبول کر گنے اور اگر چاہوے تے اس جان دے بدلے دے اندر فدیہ عظیم دے کے وہ قربانی قبول کر گنے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی ضرب المثل ہے تے انہوں نے اپنی جان دا نذرانہ صدق دل نال اللہ دے حضور پیش کر چھوڑیا مالک لم یزل نے بدلے دے اندر ذبح عظیم دا ایک فدیہ دیتا اور رہندی امت تک اس سنت کو قائم فرما چھوڑیا کہ فرمایا انہوں نے تے صدق دل نال اپنی جان دیون دا نہ صرف اندیا پیش کیتا بلکہ جان دے دیتی میں اللہ نے بدلے دے اندر اے فدیہ رکھ چھوڑیا ہن قیامت دی صبح تک ایکو سنت سمجھ کے تسا ادا کرنے تو صحابہ کرام نے جب حضور علیہ السلام کو لو پوچھیا
کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، آقا قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم خلیل اللہ، اے تواڈے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی سنت ہیں۔ اے 10 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ کو امام مظلوم دوہرے داماد پیمبر وفا و حیا و سخا بادشاہ امیر المومنین امام المتقین فنافی الرسول جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دا نذرانہ اللہ دے حضور پیش کیتا، اور رب لم یزل نے انہاں دی جان دی قربانی قبول فرمائی، کیوں نہ ہوئے ہاں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان نبوت نال فرمیندن کہ لوگو اے عثمان جیندہ انسان تے انسان، بندے تے بندے، زمین تے رہن والی مخلوق تا اپنی جگہ، فرمایا این عثمان دا اللہ دے فرشتے بھی حیا کریں دن، ملائکہ مقربین بھی حیا کریں دن، جبریل بھی اس دا لحاظ کریں دے، میکائیل بھی اس دا لحاظ کریں دے، آسمانہ دی تمام مخلوق میرے اس عثمان دا حیا کریں دن۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اپنی زندگی دے اندر اپنا مال متاع ساز و سامان بس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا اشارہ ابرو ہوندا ہاتھ آپ قربان کر چھڑے دے ہیں۔ اس واسطے مختلف مواقع دے ہوتے جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سائل آئین سوال کیتے نے تے اوے نے حضور علیہ السلام دے کول وقتی طور تے کوئی ایسی چیز نہ آئی کہ میرے آقا انہاں دے سوال کو پورا کرن ہا، تو حضور علیہ السلام دا معمول ہا کہ میرے آقا انہاں سائلین کو حضرت عثمان ذو النورین دی خدمت دے اندر بھیج چھوڑے دے ہن کہ جاؤ تسا سوال کیتے، لیکن میرے کول اس وقت وہ شے نہیں ہے جو تسا منگدے کھڑے ہوئے، میرا عثمان تواڈے اس سوال کو پورا کرے سی۔ روایات دے اندر آنے میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک دن ایک مائی پیش ہوئی ہے، عرض کریں دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو شہد دی ضرورت ہے، ماکھی دی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مائی صاحبہ اس وقت میرے کول شہد کوئی نہیں ہے، ماکھی کوئی نہیں ہے۔ آکھن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے دروازے تو خالی ونجا،
تھوڑا در بہت بڑا در ہے، کوئی کہیں تھوڑے بوئے تو خالی نہیں گیا، آقا میں خالی بنیا، اے تھوڑی شان نبوت دے لائق نہیں ہے، میری ضرورت ہے بہر صورت جتوں بھی ہوئے پوری فرماؤ، میں کو شہد چاہیے، عورتاں دی عادت ہوندی ہے زیادہ بلیندیاں زیادہ علیندیاں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی غلام کو سڈے، انس جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مائی کو شہد ضرورت ہے، میرے بوہے تے آئیے، میرے کول ہے کوئی نہ، لیکن میں جواب دیتے میں اے اگو بحث کریں دیئے، بار بار گفتگو کریں دیئے، شاید ایدی ضرورت بہت زیادہ ہے، یہ کو گھن ونجو میرے عثمان دے دروازے تے ون کے میں محمد دا پیغام دیو کہ اسمائی دی اے ضرورت پوری کرو، شہد جی میں تھی وے جتوں دستیاب ہوئے ای کو دے دیو۔ حضرت انس مائی صاحبہ کو گن کے جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گھن ویجنن کہ جناب اے آقا دی فرستاد آئے، حضور علیہ السلام دی بھیجی ہوئی ہے اور ایک شہد دی ضرورت ہے، سین نے فرمایا اس دی ضرورت پوری کرو۔ جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں صاحبہ کچھ توقف کر، شہد تے اس ویلے میرے کول بھی کوئی نہیں ہے، لیکن تو حضور دی فرستاد آئے، میرے آقا دی بھیجی ہوئی ہیں، میں تے کو خالی نہیں بھیجنا چاہتا، میرا ہی قافلہ آمن والا ہے، ملک شام تو میں پتہ کروینا، اگر وہ آ گئے یا آمن والا ہے تے کچھ انتظار کر، میرے علم وچے بات ہے کہ وہ شہد کی دیاں دے اور اساں بازار دے اندر فروخت کرنی ہے، لیکن پہلے میں تیری ضرورت پہ پوری کرے سا، بات دے اندر جو ہو سی میں کر سا، بجے سا یا کاروبار وہ دوسرے نمبر تے ہے، پہلے نمبر تے میرے پیش نظر میرے آقا دا فرمان ہے، لیکن تو کچھ دیر انتظار کر۔ توجہ ہے بھائی، سید ارشاد دی فوراً تعمیل اے صحابہ دا مشن ہو رہا، کہ بلا توقف بغیر کہیں تعمل دے، بغیر کہیں چونو چرا دے، بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، میرے آقا دی زبان فیض ترجمان وچوں جو نکلے، صحابہ دا مشن ہوتا کہ کو پورا کرنے۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام بھیجے، جاؤ اس قافلے دا پتہ کر کے آؤ۔ جناب کچھ دیر بعد قافلہ آمن والا ہے، فرمایا اسمائی کو گھن ونجو، سالار قافلہ کو آکھو کہ حضور علیہ السلام دی فرستاد آئے، سیدی بھیجی ہوئی ہے، تے ای کو خالی نہیں ملاونا، شہدی دی ضرورت ہے، مکھی دی ضرورت ہے، ای کو لیمنی ہے ہر حال دے اندر، ٹھیک ہے۔ جناب عثمان دا غلام اسماعیل صاحبہ کو گھن کے
اس مقام تے اس سٹور تے گئے جتاں ملک شام تو حضرت عثمان دا مال آمنا آئی، جو ہی قافلہ آئے آپ دا غلام سالار قافلہ دے کول گئے ون کے آدھے اے مائی حضرت عثمان نے بھیجیے تے حضرت عثمان نے آپو نہیں بلکہ حضور دی فرستاد آئے میرے آقا دی بھیجی ہوئی ہے، شہد دی ضرورت ہے، دی ضرورت پوری کرنی ہے۔ سالار قافلہ آدھے ہاں مائی صاحبہ کوئی برتن ہے تے گھننا جتنا شہد تے کو ضرورت ہے میں دے ونکتے تیاراں میا دیئے اے سالار قافلہ میرے کول برتن تے کوئی نہیں ہے، کوئی شہد گھن ونجن دی چیز کوئی برتن او نہیں ہے، میں تے حضور دے بوئے تے آئیم تے میرے آقا سخیاں دے سردارن سخیاں دے بادشاہن آپ دی سخاوت ایویں چلتی ہے جی میں ٹھنڈی ہوا چلے۔ حدیث پاک کی چاندے کر ریح المرسلہ، میرے آقا دی سخاوت ایویں چل دی ہے جی میں ٹھنڈی ہوا چلے، تے ٹھنڈی ہوا ہر کہیں کو لگ دیئے بلا امتیاز، کوئی امیر غریب فقیر درویش مسافر وہ اس نعمت کو محروم نہیں ہوندا۔ اے مائی صاحبہ آکھن لگی میں بھی اسے نظریے دے نال آئی ہم میرے کول تے کوئی برتن ورتن کوئی نہیں، جو کرنے تو سا انتظام کرنے میں کو تے شاید چاہیدہ ہے۔ سالار قافلہ نے آکھے اس غلام کو کہ جاؤ حضرت عثمان ذوالنورین کو آکھو کہ جناب ساڑھے قافلے دے اندر دو مشکاں چمڑے دیاں دو مشکاں شہد دیاں بھریاں ہوئیاں آئیاں تے مائی کولو میں پچھم برتن آدھیے کوئی نہیں ہے، اس واسطے میں تے مجبور ہوں دسو کیا کرنے یا کوئی برتن بھجواؤ۔ آپ نے فرمایا دیر نہیں کرنی دیر نہیں کرنی، او جناب جڑی ایک مشک ہے او مشک پوری دی پوری اسماعیل صاحبہ کو دے دیو۔ جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام کو جب سالار قافلہ نے آکے کہ جناب دیر بھی نہیں کرنی، تعمیل ارشاد دے اندر بھی جلدی کرنی ہے، وہ مشکاں تے آلے اٹھتے لڈیاں ہوئیاں، اگر میں ایک مشک اتار کے کو دینا آمر تھی سی دوسری مشک بھی ڈھے ویسی۔ حضرت عثمان نے فرمایا میرے سالار قافلہ کو آکھو آمر شہور کو کچھ نہیں دیکھنا، اگر ایویں مسئلہ ہے تو دعائیں مشکاں شہد دیاں ایکو رتا کر چھوڑو۔ جناب سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان جب بھی صحابی دے کول پہنچے حیران ہو کے آکھن لگا اساں فروخت نہیں کرنی کاروبار نہیں کرنا۔ فرمایا ہاں دوہے مشکاں وہ اتار کے ہی کو دے دیو۔ جب اسماعیل صاحبہ کو آکھا گئے کہ جناب حضرت عثمان دا پیغام آئے کہ اے دوہائیں مشکاں شہد دیاں کو دے دیو، میں آکھن لگی کمال کرے دے وے میں کمزور عورتاں ضعیف عورتاں اے دو مشکاں میں کیویں چاہ سکدیاں، میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اتنا سارا شہد چاہ کے بنجاں۔ فرمایا بھائی برتن تیرے کول کوئی نہیں، مجبوری یہ ہے۔ وہ سالار قافلہ نے غلام کو بھیجے بنجو حضرت عثمان کو دسو
کہ وہ تمائی صاحب آ دیے میرے کول اتنا شہد چویندہ نہیں، میرے واسطے کیا حکم ہے؟ جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے سالار قافلہ کو آکھو تعمیل ارشاد دے اندر دیر نہ کرے، تعمیل حکم دے اندر دیر نہ کرے، اگر اندے کول اتنی ہمت استطاعت نہیں ہے تو او دعائیں مشکاں اویں اٹھ تے للیاں رہمن تے اٹھ سمیت او شہدی کو لے جاؤ۔ فرمایا او اٹھ بھی نال دے دیو۔ اس سالار قافلہ نے آکھا ونجو میرے آقا کو آکھو، حضرت عثمان کو آکھو کہ اے اٹھ ساڈا قافلے دا موہری اٹھے، ایندے بغیر قافلہ چلدا نہیں ہے، اگر میں اے اٹھ دے دیواں سارا قافلہ رکوے سی۔ حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا ون کے آکھو کہ اے سارا قافلہ ہی کو دے دو جو اے میرے حضور دی فرستادہ ہے سائیں دی بھیجی ہوئی ہے، ای کو خالی نہیں بھیجنا۔ نعرہ تکبیر، سیدنا عثمان ذو النورین۔ فرمایا سارا قافلہ۔ جب حضرت عثمان دے اس غلام نے اے پیغام پہنچائے، ہن جڑا سالار قافلہ ہا اے دوڑ پائے، بھج پائے، جڑا حضرت عثمان دا غلام ہے ون کے دسے یا امیر المومنین اے حضرت عثمان وہ سالار قافلہ دوڑ دا میں دے، بھج دا میں دے۔ فرمایا کیوں بھجے؟ اے کیوں دوڑے، کیوں بھجے؟ انہوں نے دسے توجہ کرائے کہ آقا تساں فرمائے سارا قافلہ ہی کو دے دیو تے قافلے دے اندر تے میں بھی شامل ہاں، میں بھی تہاڈا غلام ہاں۔ قافلے دے اندر میں بھی شامل ہاں تے میں تہاڈا غلام ہاں۔ تساں فرمایا جو قافلے دے اندر ہے جو قافلہ ہے سارا دے دیو، میں بھج اس واسطے پیاں کہ تاکہ میں تا علیحدہ ہو ونجاں، میں تہاڈی غلامی دے اندر رہنا چاہنا، میرے کو تے کم از کم اسمائی دے حوالے نہ فرماؤ۔ سمجھ آ رہی؟ تو جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، پکھے بس یہ دور چل رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دے پیش نظر اے بات ہے، ذہن چ اے بات ہے کہ سائیں دے فرمان دی تعمیل دے اندر دیر نہیں کرنی، ارشاد دے اندر، ارشاد دی تعمیل دے اندر دیر نہیں کرنی، دیر کرے سو 11واں سے 12 قرآن دا واقعہ آیا کھڑے کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جہاد دا اعلان فرمائے، لشکر بن گئے، تمام صحابہ چل پائن، ترائے صحابیین انہاں دے کول مالداری زیادہ آئی، دنیاوی ساز و سامان زیادہ ہاں،
گھوڑے ان بہت بہترین قسم دے، باغ پکے ہوئے ان کھجوراں دے، انہاں نے پروگرام بنائے چلو اے قافلہ تے پیدل چلدا پے، اے لشکر تے پیدل چلدا پے، اساں کچھ توقف کر کے کچھ دنوں دے 2 دن 4 دنوں دے بعد اگر چلسوں ساڈیاں سواریاں فاسٹن تیزن ملوے سوں پہنچوے سوں، اے اس ارادے نال توقف کر گئے، ٹھہر گئے، انکار قطن نہیں، انکار قطن نہیں، نہ قطن نہیں، لیکن ہن تعمیل ارشاد دے اندر توقف ہوندا پے، دیر ہوندی پئی ہے، میرے آقا علیہ السلام اگوں محاذ تے پہنچن، دشمن پسپا ہو گئے، بغیر لڑائی دے علاقے حوالے ہو گئے، فتح ہو گئی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے واپسی دا ارادہ فرمائے، لاؤ لشکر صحابہ دا واپس نہ لے، سائیں نے صحابہ کو لو پوچھے او ترائے فلاں 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 میں کو نظر نہیں آئے، آقا تیار تے ہن لیکن پتہ نہیں کیا عذر مجبوری بنی ہے آئے نہیں ہیں، آندے پہن انہوں اے صحابہ مدینہ طیبہ دی اندر تیاری کی تھی کھڑن، گھوڑے تیارن، زینہ دے اتے بہمن لگن کہ نعرہ تکبیر دا لگے کہ آقا واپس آ گئے، لشکر واپس آ گئے، فتح ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کو حکم فرمائے کہ ان ترائے صحابہ دے نال سوشل بائیکاٹ کرنے، سلام نہیں، کلام نہیں، کاروبار نہیں، میل جول نہیں، کچھ بھی نہیں، بس سائیں دا ارشاد ہے پورے مدینے دے اندر اعلان ہو گئے تے جناب سوشل بائیکاٹ، اے مسجد دے اندر آندن، نمازاں بھی پڑھ دن، با جماعت نماز بھی پڑھ دن، لیکن صحابہ کو سلام کرے دن، کوئی سلام دا جواب نہیں دیندا، بازار کاروبار واسطے پہ دن، کوئی انہاں نال کاروبار واسطے تیار نہیں ہے، لین دین واسطے تیار نہیں ہے، گھر دے اندر آنن، گھر والے نہیں بلے دے، گھر والیاں بھی او گفتگو نہیں کریں دیا۔ حضور علیہ السلام کو انہاں صحابیات نے مسئلہ دریافت کیتے، آقا تساں سوشل بائیکاٹ دا حکم دیتے، کیا ساکو طلاق ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں، انہاں کو بسترے علیحدہ کر گنو، بسترے علیحدہ کر گنو، سلام کلام نہیں کرنی، گفتگو تک انہاں دے نال نہیں کرنی، گھر دے اندر بھی سوشل بائیکاٹ ہے، باہر دے اندر بھی سوشل بائیکاٹ ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، اترائے صحابہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، نہ تے کافر ہوئے نہ اعمال چھوڑے نے، نہ عبادات چھوڑیاں نے، نہ ریاضت چھوڑی نے، یعنی نہ تہجد چھوڑے نے، نہ نوافل چھوڑے نے، ہر شے اوے معمول مطابق ہے، لیکن حضور دے ایک ارشاد دی تعمیل دے اندر دیر کی تھی نے، انکار نہیں، انکار نہیں، لیکن دیر کی تھی نے، جی میں ایسا ہے، اذان آ گئی ہے، سستی چڑھی پئی ہے، ہاں خیر ہے، حالے بڑا ٹائم ہے، پڑھ کے نسو نماز پڑھ کے نسو، آپ خیر ہے، بڑا ٹائم ہے، وقت پہ تھیا دیکھ گن سوں، فلاں معاملہ ہے دین دا، خیر یار حالے دنیاوی کم کار بہت سارے ہیں،
انہاں کو تو نمٹا گنوں، اے پہلے دنیاوی معاملات تا پورے کروں، چاہ وقت آپے خیر ہے دیکھ گنسوں، کوئی انکار کوئی نہیں، لیکن دیکھ گنسوں، ان دیکھ گنسوں کو توقف آکھا گئے، تعبیر ارشاد دے اندر دیر آکھا گئے۔ انہیں صحابہ انہاں دا ذکر قرآن ہی چایا کھڑے، عام میں معمولی واقعہ نہیں۔ انکار بھی صحیح دے فرمانداری کیتا، نہ بھی نہیں کی تھی، لیکن تعمیل کرن دے اندر کیا پہ کریں دیر پہ کریں۔ ہم سارے ہاں این دیر کرن کو کوئی غلطی سمجھا ویندے؟ بولو نہیں سمجھا، گناہ نہیں سمجھا ویندہ، ایسا پرواہ نہیں کرے دے تینا دیر کی تھی، صحیح فرمایا سوشل بائی کاٹ کرو، مرتے مرد مائیاں اتنے حضور دا حکم منن والیاں فرمانا لگیاں آقا سا کو طلاق ہو گئی ہے، فرمایا نہیں بستر علیحدہ کرو، کھانا پینا انہاں دے نال علیحدہ کرو، گفتگو نہ کرو، گل بات نہ کرو، ثانی حکم دا دوسرے حکم دا انتظار کرو۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، لیکن یہ بھی دھن دے پکے ان گو مالدارن گوڑیاں سٹ کے مسجد دے اندر بہ گئے، اللہ دے حضور توبہ کرن لگ گئے، معافی منگن لگ گئے، اپنے جرمہ دا اعتراف کرنے ہوئے، قصوراں دا اعتراف کرنے ہوئے، دن رات اللہ دے حضور روندے بیٹھے، توبہ بیٹھے کریں، معافی بیٹھے منگدن، وقت اللہ کو انہ دی توبہ اتنی پسند آئی ہے، انہ دی معافی اتنی پسند آئی ہے کہ مالک لم یزل نے جبریل کو بھیجے، فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، میرا قرآن گھن ونجو، کلام گھن ونجو، اللہ دا قرآن نازل ہو گئے، فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا او ترائے صحابہ، او ترائے صحابہ کہ اللہ کو صحابہ دی عفت عصمت دا اتنا خیال ہا، پتہ ہے کہ فلاں فلاں فلاں، لیکن اللہ نے نا نہیں کیتا، نا نہیں کیتا کہ مثلا اگاں آمن والے وقت تک جنہ کو پتہ بھی نہ ہوئے انہ دی توبہ دا تے ایک کتھاؤں گلی محلے جو گزرن انگل دا اشارہ کر کے آکھے رمیاں اے اے اے، یا عمل والی دنیا دے اندر لوگ نہ چاہیں کہ انہ دے ذکر اے اے اے، اللہ مطلق فرمائے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ کہ او ترائے بندے، او ترائے خلفو جڑے پچھو رہ گئے ہن تے سہیں دے فرمان دی تعمیل دے اندر دیر تھی گئی ہے انہاں کول،
حتیٰ کہ جب اللہ دی وسیع زمین انہاں تے تنگ ہو گئی، کوئی کاٹ ہوئی، کوئی علیحدہ نہیں، کوئی بلیدہ نہیں، کوئی گال نہیں کرے دا، زمین بھی تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، تے اپنی جانا کولو بھی وہ بارو تھی گئے، آکھن لگے اللہ موت دی تمنا منائے، موت دی آرزو منائے، لیکن یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے کہ حضور دے سامنے ویندے ہیں تے آقا نظر التفات نہیں فرمے دے، سائیں رخ انور پھیر گندن، سالا جیون کیا جیون ہے، سالا جیون کیا جیون ہے، ساری زندگی کیا زندگی ہے۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، اپنی جانا اپنے جی اپنی جندڑیاں کولو بھی تنگ تھی گئے، کیوں؟ صحیح نظر التفات نہیں فرمے دے، صحیح محبت دی نگاہ نہیں دے دے، صحیح شفقت دی نگاہ نہیں دے دے، صحیح پیار دی نگاہ نہیں دے دے۔ وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، ہن یقین کیتے نے کہ اگر این وقت کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی آسرا ہے، کوئی سہارا ہے تو ایک اللہ دی ذات ہے۔ وہ کہیں دی ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، وقت انہوں نے آ کے رب دے حضور توبہ کیتی ہے، توبہ کیتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جلے بندہ اللہ تا آسرا کریں دے، اللہ دا سہارا کریں دے، قرآن دے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جڑا اللہ تے توکل کریں دے او پا گھن دے، اللہ کو کہیں ناکام نہیں کرے دا، کہیں نامراد نہیں بھیجے دا، ان دی مراد ہر حال پوری ہو دیئے، ڈالا دے اللہ ضائع نہیں کرے دا، بے شک ہوتے نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے دا۔ یہ تو ایک بیا مسئلہ بھی ثابت ہوئے، توجہ کرے سو کہ بظاہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لو یہ تھوڑی بھول ہوئی ہے، یہ تھوڑی لغزش ہوئی ہے، یہ تھوڑی خطا ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ خطا ہوئی ہے، لغزش ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے۔ بھول ونجن خطا کرن یہ فطرت انسانی چے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان دی حیات ترکیبی ہی بھول کو لو ہے، خطا کو لو ہے، غلطی کو لو ہے۔ معصوم صرف انبیاء دی ذات، معصوم صرف کن دی ذات ہے؟ زور بولو، انبیاء دی ذات ہے۔ انبیاء علیہم السلام دے ما سوا بیا کوئی معصوم نہیں ہے۔ صحابہ یا اہل بیت یہ محفوظ ہیں، یہ کیا ہے؟ محفوظ، محفوظ، انہاں دی اللہ حفاظت کریں دے۔ انبیاء معصوم ہیں کہ انہاں کو خطا غلطی نہیں ہوتی۔ یہ آج کل بحثاں چھڑیاں ہوئی ہیں، پراپگنڈا ہے، شور ہے کہ جناب رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اے نہ آکھو علیہ السلام آکھو۔ وہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سمجھ نہیں آندی، عقل دی کمی ہے۔ اللہ نے صحابہ ہن یا اہل بیت ہن، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اگو کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ذکر مہاجرین. کون؟ مہاجرین. والسابقون الاولون من المہاجرین. صحابہ ہجرت کی تھی، اہل بیت ہجرت کوئی نہیں کی. اللہ ہوتے چاہیے ہیں. حضرت علی نے ہجرت رہائشی کتوں دیان؟ مکہ دے. رہائشی کتوں دیان؟ مکہ دے. ہجرت کتھا کیتے نے؟ مدینہ طیبہ. رہائشی والا مدینہ طیبہ دے ہن. ہجرت کیتی نے کتھا؟ کوفہ دی طرف. سمجھ آدھی بھی؟ قرآن نے لفظ بولے والسابقون الاولون من المہاجرین. انصار دا تا دوسرا نمبر کہ انہوں نے اگوں تعاون کیتے توجہ فرماؤ مختصر ٹائم ہے. انصار نے تعاون کیتے. انصار نے کیا کیتے؟ تعاون. قرآن دے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی دے کم میں چھیک وعدہ تعاون کرنے، ہاتھ بٹاونے. جنہ تعاون کیتے، جنہ ہجرت کیتی ہے، اللہ دا پہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں اللہ انہاں تے راضی، اے میرے کول راضی. میں اللہ انہاں تے راضی، اے میرے اتے راضی. اے رضا یک طرفہ نہیں. این گل کو سمجھو، یک طرفہ نہیں، دوہے طرفوں ہیں کہ اللہ بھی راضی اے بھی اللہ نال. سارے کو لوگ پوچھتے ہیں ساتھ اللہ دی رضا تے راضی ہیں. وہ بھئی اللہ سارے تے راضی ہے، ایندہ تے ساکو پتہ نہیں. ایندہ تے ساکو پتہ نہیں راضی ہے یا نہیں ہے. اساں بھئی راضی بدے ہیں. یہ ہے جانبین کنے، یعنی ایک جانب کنے. ایک جانب کو نہ رضا ہے، اندھی رضا دا ساکو پتہ نہیں ہے. لیکن اے مقدس ہستیاں صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں، انہاں دی رضا دا اللہ دوہے طرفوں کہ رضی اللہ عنہم، میں اللہ انہاں تے کیا ہاں راضی. تے رضا دے سرٹیفکیٹ دے دیتے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دے دیتے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، علی فی الجنہ، حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سیدہ فاطمہ فرمایا انتی سیدۃ نساء اہل یہ سرٹیفکیٹ دے دیتے. تے سرٹیفکیٹس کس دہن؟ اندھی رضا دہن. کیا ہے اندھی رضا دہن. تے اساں درود جلے پڑھ دے ہیں، سائیں تے بھی پڑھ دے ہیں، تے سائیں دی آل تے بھی بولو نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تے جتنا سلام دی بات آندی ہے، سلامتی دی بات آندی ہے، پڑھے لکھے ہی وے نماز پڑھ دے وے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اگوں السلام علیکہ ایہا النبی. ایسا نہیں آدھے السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، السلام علیکہ یا عثمان. اللہ نے جو آکھے السلام علیکہ ایہا النبی اجرے القابن، یہ میکو تہا کو دیوان دا اختیار نہیں ہے. اساں کیا پیتی دا شوربہ،
اساں کون؟ انہاں دیاں شاناں، انہاں دے مقام، انہاں دیاں عظمتاں، انہاں دیاں رفعتاں، انہاں دیاں برکتاں، انہاں دیاں بلندیاں. ساری عقل چھوٹی، دماغ چھوٹا، ذہن چھوٹا، سوچ چھوٹی، عقل ساری محدود، انہاں دیاں شاناں لا محدود. ساری عقل دی حد، انہاں دی حد بولو نا کوئی نہیں. وت او شان دیون والا جانے تے شان گھنن والے جانن. اے کیا پیسہ اتنے کہ جناب یہ تے وہ تے فلاں. بھائی نہیں، جو قرآن چاہے آمنا و صدقنا، جو حدیثی چاہ گئے آمنا و صدقنا، جو آقا نے فرما دیتے آمنا و صدقنا. قرآن آخری ہے جب نبی دی ذات دا ذکر آن دے اللہ سلامتی بھیجیں دے. کیا بھیجیں دے؟ جب صحابہ و اہل بیت دا ذکر آن دے قرآن اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ دیں دے رضی اللہ عنہم ورضوا عن. جب ان دے اولیاء دا تذکر آن دے اللہ دے ولیاں دا، نیک لوگاں دا، برگزیدہ لوگاں دا، فرمایا ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا آندے؟ ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیٹنٹ جڑے ولی ہیں آزاد ہیں، حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ، یعقوب کھگا رحمت اللہ علیہ، یہ ہے نا، حضرت سلطان باہو ہیں رحمت اللہ علیہ. تی القاب جڑے ہیں یہ ایسا نہیں مقرر کرنے والے. کیا مقرر کی تھی؟ اللہ. تو وقت ختم تھی گئے. گال میں شروع کی تھی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات دی کہ آج کتنی 15 ذی الحجہ تھی کہ یہ 16 جی بھائی سب کو پتہ ہی نہیں، خیال ہی نہیں، یہ ہے نا. انہیں ہون حساب کی تھے نا اگلی دگینے بھئی ہفتے علی ماری عید آئی تے عید لاکو آئی تے وقت اتوار 11 سوار 12 منگل یہ میں پرلے پاسوں بچے کو لو پوچھو حضرت امام حسین دی شہادت کڈن میں سیکنڈ تو پہلے کیا آکسن؟ ہاں ڈا محرم. حضرت علی دی شہادت کڈن سیکنڈ تو پہلے 21 رمضان. جی میں حضرت علی دا سارے تے حق ہے اور وہ حق حضور دے پاروں ہے کہ حضرت علی حضور دے داماد ہیں. حضور دے کیا ہے؟ داماد ہیں. حضرت عثمان دا سارے تے حق ہے یہ بھی حضور دی طرف ہوئے کہ حضور دے ہکوڑے نہیں دوہرے داماد ہیں. ہکوڑے نہیں بلکہ دوہرے داماد ہیں. زندگی رہی انشاءاللہ قرآن و حدیث دی رونال آئندہ جمعہ میں یہ بھی دسے ساں کہ کیویں دوہرے داماد ہیں اور کیڑیاں کیڑیاں نبوت دیاں بیٹیاں حضرت عثمان دے گھر ہیں. تے ایک بیا مسئلہ دسے ساں کہ امت دے اندر پوری امت دے اندر صرف 2 عورتاں ایسیاں ہیں کہ جنہاں دا نکاح ڈائریکٹ اللہ نے آپ کیتے. ڈائریکٹ اللہ نے آپ کیتے. بے نکاح ہیں اللہ دی طرف حکم آئے لیکن او حکم اتو آندہ ہا ان دی توثیق زمین تے تھی دی ہے لیکن 2 عورتاں ایسیاں ہیں انہاں دا ڈائریکٹلی اللہ نے آپ نکاح فرمایا. تو انشاءاللہ زندگی رہی وقت و تشریف گنا سو عرض کرے سب آخر دعوان